پیرس کی یونیورسٹی ہے، اس کی ایک برانچ ہے، چھوٹی سی 5 سال کی چھوٹی سی بچی اس پیرس کے اسکول میں پڑھنے جاتی ہے. اس یونیورسٹی کا ڈریس ہے ہاف اسکرٹ، اتنی فراق، کھلے ہوئے بال. وہ 5 سال کی بچی جو ابھی یو کے جی میں ہے. اب تو انگلش میڈیم میں طرح طرح کی پڑھائی ہوتی ہے نا، پہلے نرسری، اور بالکل چھوٹا بچہ 2 سال کا تو پہلے پلے میں ڈالو. پیسہ کمانے کے بہت سے ذریعے بن چکے ہیں، پہلے پلے میں ڈالو، پلے کے بعد آپ کا بچہ نرسری میں آئے گا، پھر ایل کے جی میں آئے گا، پھر یو کے جی میں آئے گا، پھر فرسٹ میں آئے گا. تو نرسری میں وہ پڑھتی تھی، نرسری کی تھی، مطلب پرائمری سیکشن میں تھی وہ بچی 5 سال کی، ابھی وہ فرسٹ میں ہے، پہلے کلاس. لیکن اس کی ماں اس کو پوری شلوار پہناتی تھی، پوری قمیض پہناتی تھی، اور چہرے پر بال کو ڈھانک دیتی تھی، پورا اسکارف پہناتی تھی، اور یہاں کانٹا لگا دیتی تھی. جب وہ اس ڈریس میں اسکول جاتی تھی تو اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس جو عیسائی تھی، کرسچن، غصہ ہوتی ہے، یہ کیا ڈریس پہن کے آ گئی ہو؟ یہ کرسچن اسکول ہے اور یہاں اسکول کی ڈریس چلے گی. اگر کل تم یہ ڈریس پہن کے آئی تو تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا. وہ چھوٹی سی بچی اپنے گھر جاتی ہے، روتی ہے. ماں نے پوچھا بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج ہیڈ مسٹریس نے مجھے پکڑ کے ڈانٹا اور کہا کل یہ ڈریس پہن کے آؤ گی تو تمہیں بہت ماریں گے اور اسکول سے تمہارا نام کاٹ دیں گے. ماں نے اس کو سمجھایا بیٹی اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو یہ ڈریس پسند نہیں ہے، لیکن تمہارے اللہ کو یہ ڈریس بہت پسند ہے. اس نے اپنی زبان سے سمجھایا میری بیٹی جو ڈریس اسکول میں چلتی ہے وہ بہت گندی ڈریس ہے، خراب ڈریس ہے. میری بیٹی اللہ تعالیٰ کو وہ ڈریس پسند نہیں ہے. اب تم اپنی ہیڈ مسٹریس کو خوش کرو گی یا اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہو؟ 5 سال کی بچی اپنی ماں کی باتوں میں آ گئی، سمجھ گئی. وہ دوسرے دن پھر وہ ڈریس پہن کے جاتی ہے، پھر وہ ڈریس پہن کے جاتی ہے. اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے آج اس کی کلاس لے لی. ادھر آؤ، پھر تم یہ پہن کے آئی ہو. کہاں؟ ہاتھ کرو آگے. اس کو مارا، چھڑی 2-3. وہ رونے لگی. پوچھا ہیڈ مسٹریس نے تمہیں بار بار یہ ڈریس پہن کر آنے پر کس نے مجبور کیا؟ کیوں پہن کے آتی ہو؟ کیا تمہارے پاس اسکول کی ڈریس نہیں ہے؟ میں خرید کے دے دیتی ہوں، لیکن تم وہ پہن کے آؤ جو اسکول میں چلتی ہے. یہ پہن کے کیوں نہیں آتی؟ اور یہ پہن کے کیوں آتی ہو؟ چھوٹی سی 5 سالہ بچی چیخ کر کہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میم، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس کی بات مانوں اور کس کی بات نہ مانوں. ہیڈ مسٹریس سمجھی کہ میرے اسکول کے کسی ٹیچر نے اس کو مجبور کیا ہے. اچھا کس کی بات مانوں کس کی؟ میں ہیڈ مسٹریس ہوں، میری بات نہیں مان رہی ہو، کوئی اور ہے جو تمہیں یہ والے کپڑے پہن کر آنے کے لیے کہتا ہے؟ لڑکی کہتی ہاں. کہا کون ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ، میں اس کی کلاس لیتی ہوں. کون ہے تمہیں جو مجبور کرتا ہے یہ ڈریس پہن کر آنے کے لیے؟ تم بار بار یہ ڈریس پہن کے آتی ہو، کون تمہیں مجبور کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ لڑکی آسمان پر نگاہ اٹھا کر کہتی ہے میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. اس ماں پر کروڑوں سلام نازل ہو. وہ کیا تعلیم دی اس ماں نے اپنی بچی کو، ضد کر کے بھیج رہی ہے یہی پہن کے جاؤ. میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. ہیڈ مسٹریس کہتی بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میم، میرا اللہ کہتا ہے اس اسکول میں جتنی بچیاں جو ڈریس پہن کے آتی ہیں وہ گندا ڈریس ہے. میرا اللہ کہتا ہے یہ ڈریس اچھا ہے، اس ڈریس میں انسان کی عزت ہے.
ہم کو وہ ڈریس پسند ہے، اللہ کہتا ہے یہ ڈریس پسند ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بھولی بالی زبان سے اس میم کے سامنے، ایڈمنسٹریس کے سامنے ایسی تقریر کی کہ اس کو بھی سر میں درد ہو گیا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ کر چلی گئی، اور یہ کہتی ہوئی گئی کہ اس بچی کو کوئی بھی اسکول سے نہیں نکالے گا، اس کو پڑھنے دو۔ اور وہ عورت، وہ ہیڈ مسٹریس جس کی عمر 26 سال تھی، وہ سیدھے اسکول سے نکلتی اور اپنے گھر جاتی ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے کہا آج تو تم اسکول میں پہلے آ گئی ہو، چھٹی تو 4 بجے شام کو ہوتی ہے، تم آج ابھی چلی آئی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری ہیڈک ہے، سر میں درد ہے، ابھی مجھ سے کچھ نہ بولو۔ وہ بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ جاتی ہے اور یہی سوچتی ہے ہائے وہ 5 سال کی بچی اپنے رب کا کتنا کہنا مانتی ہے، اپنے قرآن کی کتنی بات مانتی ہے، اپنے اللہ کا کتنا بات مانتی ہے۔ میرے جیسس نے، میرے عیسیٰ مسیح نے بھی تو یہ ڈریس نہیں بتائی جو میں پہن کے جاتی ہوں، اسکرٹ پہن کے جاتی ہوں، لیگی پہن کے جاتی ہوں، سارا جسم اس میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ جیسس نے بھی تو نہیں بتائی، عیسیٰ مسیح نے بھی تو یہ ڈریس نہیں بتائی، میرے بائبل میں بھی تو یہ ڈریس نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہائے میری زندگی کہ میں نہ جیسس کی رہی نہ اسلام کی رہی، آخر میں اپنی منمانی چلاتی ہوں۔ ہمارے ڈریس سے نوجوانوں کے دل بہکتے ہیں اور ہم ان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، ریزن بنتے ہیں۔ ہائے اس بچی کی 5 سالہ عمر جس نے مجھے متاثر کر دیا ہے، وہ کروٹ لیتی ہے تو یہی سوچتی ہے، وہ جب تک لیٹی ہے یہی سوچتی رہی، اور جب صبح ہوتی ہے تو سیدھے اسکول جانے کے بجائے اسکول کھلنے سے پہلے ہی وہ ہیڈ مسٹریس اس لڑکی کے گھر پہنچ جاتی ہے، دروازے کو بیل بجاتی ہے، اندر سے دروازہ کھولا جاتا ہے، اس بچی کی ماں سامنے کھڑی ہے۔ اس نے ہیڈ مسٹریس کو پہچانا، کہا کم ان میم، آئیے اندر۔ اس نے میم کو اندر بلایا، اس نے کہا تمہاری بچی نے مجھے متاثر کر دیا ہے، میں بھی تو سننا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی تو کوئی چیز دو قرآن پڑھنے کے لیے، میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے انگلش کے ترجمے کا قرآن دے دیا اس 5 سالہ بچی کی ماں نے، اور بتایا یہ سورہ نساء ہے، یہ سورہ مریم ہے، یہ تم سب پڑھ لینا۔ اس نے ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے قرآن کو پڑھتے پڑھتے، اس نے سورہ نساء بھی پڑھی، اس نے سورہ مریم بھی پڑھی۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں جو ابھی تک قرآن نہیں مکمل کر پائیں، اس نے تو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا، اور 2 مہینے پڑھنے کے بعد اس کی سمجھ میں قرآن آ گیا، اور 2 مہینے پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آئی، وہ ہیڈ مسٹریس مسلمان ہو گئی۔ پیرس کے کرسچن کالج کی ہیڈ مسٹریس اسلام لے آئی، اور اسلام لانے کے بعد اس نے برقع پہننا، نقاب پہننا شروع کر دیا۔ اب نقاب لگا کے جانے لگی، اب نقاب لگا کے جب گئی تو اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کو کیس کرنا پڑا۔ اس نے کہا یہ عورت ہماری دوسری ٹیچرز کو بہکاتی ہے، یہ نقاب پہن کر آنے لگی۔ یہ کیس مکمل 1.5 سال تک چلا، اور 1.5 سال چلنے کے بعد وہاں کے قانون نے اس عورت کو ڈگری دی، اور اس عیسائی جو مسلمان ہوئی یہ کیس جیت جاتی ہے، اور کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ عورت اپنی آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کا مطابق کپڑا پہن سکتی ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، وہ نقاب لگا کے بھی آنا چاہے تو یہ اس کی مذہبی آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق نقاب پہن کر بھی آ سکتی ہے۔ ہندوستان میں، بھارت میں لوگ نقاب حجاب پر لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ پیرس کی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ پیرس کی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس لڑکی کو کوئی نہیں روکے گا، وہ بھی جس ڈریس میں پہن کر آنا چاہے آ سکتی ہے، اور وہ ہیڈ مسٹریس بھی جو کپڑا پہن کر آنا چاہے نقاب لگا کر وہ آ سکتی ہے۔ پھر اسکول کے کالج کے مینجمنٹ نے بس یہ کیا کہ اس کو ہیڈ مسٹریس کے عہدے سے ہٹا دیا، اس پوسٹ سے اس کو بے دخل کر دیا، اور اس کو معمولی ٹیچر بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس نے ہیڈ مسٹریس کی پوسٹ سے استعفیٰ دینا گوارا کر لیا، لیکن اسلام چھوڑنا اور پردہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جب کسی کے اندر آتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کی بھاونائیں اڑتی ہیں، اور اللہ کا خوف انسان کو اس طریقے سے پابند کر دیتا ہے۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل
कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। अल्लाह का नाम जब उसने कहा कौन है जो तुम्हें इस कपड़े में आने पर मजबूर करता है, इसने कहा वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। अल्लाह का नाम लिया और हेड मिस्ट्रेस कांप गई। मेरे भाइयों, ईसाई औरत कांप गई। हम मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह का नाम सुनते हैं, शराब की बोतल हमारे हाथ से नहीं छूटती। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन हीरोइन और गांजा हमारे यहां से नहीं छूटता। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन नशावर चीजों का धंधा हमसे नहीं छूटता। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन बेपर्दगी हमसे दूर नहीं होती। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन इसके बावजूद बहनोई साली को साली बहनोई के साथ घूम रही है। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं देवर भाभी के साथ और भाभी देवर के साथ घूम रही है। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, इसके बावजूद कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ कैंटीन में जाकर चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं कांपते। हम उन ईसाई हेड मिस्ट्रेस से भी बुरे हो चुके हैं, हम उन काफिरों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं जिनके दिल अल्लाह का नाम सुनते कांप जाते थे। हम तो मुसलमान होकर अल्लाह के नाम से नहीं कांपते, हम तो मुसलमान होकर अल्लाह के नाम से नहीं थर्राते। हम जरा तसव्वुर करें हमारी जिंदगी कहां है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम हैं कहां। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते, उनके दिल थर्रा जाते हैं, उनके दिल कांप जाएं और थर्रा जाते हैं। मेरे भाइयों, ये मोमिन हैं, इनको मोमिन कहा गया है।